وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سب کا ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ترجمہ اس کا سب مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں کسی حالت میں، نہ اس کی عبادات میں، نہ اس کے کمالات میں، نہ اس کے صفات میں، اور نہ اس کے اختیارات میں بھی نہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے رسول ہیں جب تک یہ دنیا رہے گی، اور آخری جو مسلمان ہے وہ بھی یہی کرنا پڑے گا. تو یہ جو نبی اور رسول ہے یہ اللہ کے نمائندے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے انہیں بھیجا جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی یہ لوگ آئے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، دین بتانے کے لیے اپنے اپنے دور میں کام کرتے رہے. اور قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے ان کے لیے کہ یہ اصطفیٰ ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چنا ہوا ہے. تو جتنے بھی نبی اور رسول ہیں وہ چنے ہوئے ہیں، اصطفیٰ ہیں. اور جو ان کی امامت کے لیے چنا جائے، جو ان کی امامت جو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کرائی، نماز پڑھائی، امامت کی، اس امامت کے لیے جو چنا جائے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہر نبی اور ہر رسول چنا ہوا ہے اصطفیٰ، اور ان چنے ہوئے میں سے جو امام الانبیاء چنا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تو ہم اس رسول کی امت ہیں جس کا یہ مقام ہے. اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، صحابہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگیاں کیسی ہیں، انہوں نے اپنے طرز عمل سے اس کلمے کو کیسے ثابت کیا، اس کلمے میں کیسے عمل کیا، یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس پہ چلنا ہے. تو اس کلمے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس کلمے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اور پھر یہ کلمہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلتا ہے آخری سانس تک. اور آخری سانس پر اسی کلمے پر وہ کھڑا ہو تو اس کو جنتی کہا جاتا ہے. اللہ اور رسول اس کو جنتی کہتے ہیں کہ جو آخری سانس بھی اس کلمے پر گزارے. یہ بڑی عظیم دولت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا، میں تیرا خاص کوئی نام وظیفہ چاہتا ہوں جس کا میں ذکر کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ تو ساری پڑھ کے ہیں، میں تو خاص چیز مانگ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو کلمہ ہے یہ اتنا عظیم ہے، اس کا اتنا مقام اور اس کا مرتبہ ہے کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے
اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات اللہ کے علاوہ رکھی جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو آج ہم اس کلمے سے پڑھ رہے ہیں، یہ پاکیزہ چیز ہے، تو ہمارے ذہنوں میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ہمارے روح میں پاکیزگی ہونی چاہیے، باہر سے بھی ہمیں نفیس ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ گندگی کو تو اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو ہم اگر صاف ستھرے رہتے ہیں، اپنے ماحول کو صاف رکھتے ہیں، اپنے ذہنی ماحول کو صاف رکھتے ہیں، اپنی روح کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، تو پھر ہم اس کلمے پہ چل رہے ہیں۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی اور اس کلمے کو ہر گھر میں پہنچایا تھا اور بڑی تکلیفیں برداشت کی تھی، اگر ہم اس پاک کلمے سے اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں اور اپنے کردار کو اچھا بنا رہے ہیں اور اس کردار سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہم اس کلمے کی قدر جانتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مومن تو ہو جاتا ہے، ایمان تو لے آتا ہے، لیکن مسلمان آخری سانس تک ہوتا ہے۔ قرآن میں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی ہیں، اور دونوں جب کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں تو ایک دعا کر رہے ہیں، اس میں یہ لفظ بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، یعنی ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ تو مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، تسلیم کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانے والے کو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے نہ سر جھکانے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو جب سرنڈر کر دیا تو مسلمان ہو گئے، تسلیم کر لیا۔ تو یہ جب سرنڈر کیا ہے تو آخری سانس تک یہ چلنا ہے اسلام، مسلمان آخری سانس تک ہونا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ بات مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، آخری سانس تک اس کلمے کو لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پاکیزہ ماحول کو دیکھنا پڑے گا جو صحابہ کا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اولیاء کرام کا۔ اس پاکیزہ ماحول سے ہمیں پاکیزگی کو اخذ کرنا ہے، اور ایک مسلمان کا ظاہر و باطن پاک ہونا چاہیے، نکاح پاک ہونی چاہیے، پیٹ حرام رزق سے پاک ہونا چاہیے، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ حق ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو بات تو ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے، ایمان لیا ہے، لیکن اس پر عمل ساری زندگی ہے، ہر لمحہ ہے۔ گھر سے باہر جا رہے ہیں، دکان پر بیٹھے تو وہاں بھی عمل ہے۔ اگر ہم دکاندار ہیں اور لوگوں کو اچھی چیزیں دے رہے ہیں، ملاوٹ کے بغیر دے رہے ہیں، صحیح نفع لے کے دے رہے ہیں، تو یقین جانی عبادت ہے، وہ کام بھی عبادت ہے، رزق حلال۔ اور جس وقت آپ ایک ریڑھی والا یہ آواز لگا رہا ہے رزق حلال کمانے کی نکلا ہے، صحیح قیمت رکھ رہا ہے اور اچھی چیز دے رہا ہے، اور وہ جب کہتا ہے نا کہ پیاز لے لو، تو یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کے بہت اذکار کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے بار بار، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، اور لوگوں کو اس لیے متاثر کرنے کے لیے کہ لوگ اس کی خدمت کریں، اسے کچھ دے دیں، تو یقین جانیے یہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس ریڑھی والے نے، اس دکاندار نے دنیا کو دین بنا دیا، اور اس شخص نے جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے دین کو دنیا بنا دیا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس کو اپنے رگ و جان میں سما دیجیے، میں بھی اور آپ بھی۔ دیکھیں، میں کو عالم فاضل نہیں ہوں، میں کوئی اتنا اچھا مسلمان نہیں، آپ مجھ سے اچھے مسلمان ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، بہتر اللہ جانتا ہے،
میں تو ایک ناچیز آدمی ہوں، لیکن جو گزارشات میں کر رہا ہوں ان پہ غور ضرور کیجیے.